ایک تو پہلے جن کی طرف میں توجہ کو مبذول کرانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی وقت کی قید و بندش سے پاک ہے۔ نہ اس کا کوئی ڈے ہے، نہ اس کی کوئی ڈیٹ ہے۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، ازلی و ابدی ہے اور ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک۔ مگر ازل اور ابد کے لفظ بول کر بھی اور ہمیشہ کا لفظ بول کر بھی شدت سے یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم نے لفظ تو بول دیے مگر وہ لفظ بھی اس مفہوم کو ادا نہیں کر پا رہے کہ وہ ذات جو نہ ذہنوں میں سما سکتی ہے، نہ علم اس کا احاطہ کر سکتا ہے، نہ فہم میں آ سکتی ہے، نہ ادراک میں آ سکتی ہے، تو بس اسے ہم ویسے ہی مانتے ہیں جیسے وہ منواتا ہے۔ جب وقت نہ تھا وہ تھا، جب لفظ نہ تھے وہ تھا، جب حروف نہ تھے وہ تھا، جب حروف کو معانی اور مفاہیم نہ ملے تھے وہ تب بھی تھا۔ وہ کب سے تھا؟ وہ تب سے تھا جب کب اور جب کا وجود ہی نہ تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ دوسرا نقطہ جس پر اس مختصراً وقت میں توجہ کو مبذول کرانا چاہتا ہوں، میری آقا مولا علیہ السلام نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، فرمایا تمہارے لیے میری حیات بھی خیر ہے اور میرا وصال بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ تو بس اس میں سے صرف ایک نقطہ جو یہاں شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حیات تو آقا کی خیر ہی خیر ہے کہ سراپا رحمت بن کر جو میرے محبوب تشریف لائے، مگر یہ کہ وصال یہ خیر کیسے ہوا؟ اس لیے کہ حیات میں میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا آنا ہے اور وصال میں میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا جانا نہیں ہے۔ وہ جو فیوز برکات میرے مصطفیٰ علیہ السلام لائے وہ ختم نہیں ہوئے، ٹوٹے نہیں ہیں، منقطع نہیں ہوئے، ڈسکنیکٹ نہیں ہوئے۔ وہ کل بھی فیضان محمدی جاری تھا، آج بھی فیضان محمدی جاری ہے، قیامت تک فیضان محمدی جاری رہے گا، حتیٰ کہ قیامت کا دن ہوگا اور فیضان محمدی تب بھی برس رہا ہوگا۔ سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ سورہ انعام کی ایک آیت، اس میں سے کچھ نکات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ یاد رکھ لیجئے کہ میرے آقا علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کر رکھا ہے۔ تفسیر معالم التنزیل، صاحب معالم التنزیل یہ روایت لائی ہیں سیدنا آدم علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ میری پیشانی کی لکیریں ہیں، یہ جو میری پیشانی کے خطوط ہیں ان لکیروں میں تسبیح کی آواز کو سنتا ہوں، مالک یہ کون تسبیح کرتا ہے؟ آدم علیہ السلام کو جو مقام ملا، عزت ملی، رفعت ملی، وہ اس لیے ملی کہ ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ جگمگا رہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو انہیں جواب ملتا ہے آدم علیہ السلام کو، ھذا تسبیح محمد یہ آپ کے شہزادے، آپ کے بیٹے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی تسبیح ہے جو وہاں فرما رہے ہیں، اور آپ اپنی جبین میں باریک باریک دھیرے دھیرے دھیمے دھیمے لہجے میں اسے سمجھ کر رہے ہیں۔ تو میرے محبوب مصطفیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تو رب تعالیٰ نے تب سے کیا کہ جب وجود بھی نہ ملا تھا سیدنا آدم علیہ السلام، اس سے بھی کہیں پہلے، اور کتنے حسین اور جمیل انداز سے کیا کہ ہر نبی آئے، ہر پیغمبر آئے اور آ کر مصطفیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے تھے، اپنی امتوں کو میرے آقا کا بتاتے تھے، ان کی خبر دیتے تھے۔ آج کی بائبل ہے اس وقت محرف بائبل ہے، بدلی ہوئی بائبل ہے، چاہے اس کا اولڈ ٹیسٹامنٹ اٹھا کر دیکھیں یا نیو ٹیسٹامنٹ اٹھا کر دیکھیں، انہوں نے جتنا چاہا کہ
کہ مصطفیٰ علیہ السلام کے ذکر کو اس میں سے خارج کر سکیں، مگر اس کے باوجود بھی اس وقت آج جب میں 2023 میں یہ بات کر رہا ہوں، اس وقت کی مروجہ بائبل کے اندر بھی میرے حبیب علیہ السلام کا ذکر آج بھی نہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام جب تشریف لا رہے تھے، اس وقت کی ساری نشانیاں اہل کتاب کو معلوم تھی۔ قرآن نے سورہ انعام میں فرمایا کہ یہ جانتے تھے، مصطفیٰ علیہ السلام کو پہچانتے تھے اور یوں جانتے اور یوں پہچانتے تھے۔ فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے کوئی اپنے سگے بیٹوں کو پہچانتا ہے، یہ مصطفیٰ علیہ السلام کو ایسے پہچانتا۔ مگر معاملہ یہ تھا کہ انہیں یہ خیال تھا کہ شاید نبی آخر الزمان خاتم النبیین وہ بنی اسرائیل میں سے آئیں گے، بنو اسحاق میں سے آئیں گے۔ مگر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بنی اسرائیل سے نہیں آئے، بنو اسحاق سے نہیں آئے، یہ تو بنو اسماعیل سے آ گئے ہیں، تو حسد کی وجہ سے میرے محبوب مصطفیٰ علیہ السلام کا انکار کرتا۔ میرے آقا علیہ السلام کی جب ولادت کا وقت تھا، اس کی نشانیاں بھی پچھلی الہامی کتابوں کے اندر موجود ہیں، اور علماء بنی اسرائیل، تورات کے علماء، انجیل کے علماء وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ وہ کون سا وقت ہے۔ سیدنا یحییٰ علیہ السلام انہیں جب شہید کیا گیا تو ان کا جبہ بنی اسرائیل کے پاس تھا، علماء اسے سنبھال کر رکھے ہوئے تھے، ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جناب یحییٰ علیہ السلام کے خون کے دھبے جو اس پر لگے ہوئے ہیں اب وہ خشک ہو چکے ہیں۔ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آئے گا تو یہ جناب یحییٰ علیہ السلام کے خون کے دھبے تر و تازہ ہو جائیں گے۔ تو علماء بنی اسرائیل نے، تورات اور انجیل کے علماء نے جب دیکھا کہ خون کے وہ دھبے تر و تازہ ہوئے، پوچھنے لگے۔ معلوم ہوتا ہے کہ نبی آخر زمان نے تشریف لانا ہے، ان کے والد گرامی اس دنیا میں تشریف لا چکے۔ اور پھر جب انہوں نے تحقیقات کی تو وہ علماء ایک دوسرے کو متنبع کرنے لگے کہ جس آخری نبی نے آنا ہے ان کے والد گرامی ام القریٰ میں پیدا ہو چکے۔ ام القریٰ مکہ کا امام عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ روایت لائے ہیں، دیگر علماء نے بھی اسے بیان کیا۔ علماء دیوبند کے بہت بڑے سکارت علامہ ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سیرت کی کتاب میں اس واقعے کو سند کے ساتھ لاتے ہیں۔ جب آقا علیہ السلام کا تولد ہونا تھا، اس وقت مکہ کے اندر ایک یہودی سکالر موجود تھا، وہ توریت کے علم کا ماہر تھا۔ جس شخص ان کا تولد ہونا تھا، اس شخص اس نے اطراف و اکناف کی نشانیوں کو دیکھا اور ان نشانیوں سے وہ پا گیا کہ جس نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اس جہان میں ہونی تھی، ان کی آمد ہو چکی۔ اس نے مکہ والوں سے پوچھا کہ دیکھو یہ جو شب گزری ہے، اس شب میں کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے؟ تحقیق کرائی گئی، معلوم ہوا کہ جناب عبداللہ کے ہاں شہزادہ پیدا ہوا ہے، جناب عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا پوتا پیدا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے وہاں تو لے چلیں، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اسے لایا گیا۔ جناب مصطفیٰ علیہ السلام ابھی پیدا ہوئے ہیں، ننھے سے شہزادے ہیں، بچے ہیں۔ آقا علیہ السلام کو دیکھتا ہے اور آقا علیہ السلام کی پشت پر مہر نبوت لگی ہوتی۔ یہ دیکھنے کی دیر تھی، وہ عالم یہود بنی اسرائیل کا سکالر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو اس سے پوچھا گیا کیا وجہ ہے کہ تو مدہوش ہو گیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ جس نبی آخر زمان نے آنا تھا وہ آ چکے، اور یہ جو پیارا حسین جمیل سا بچہ ہے یہی نبی آخر زمان ہے۔ سبحان اللہ۔ پوچھا گیا تو بے ہوش کیوں ہوئے ہو؟ کہتا ہے کہ بے ہوش اس لیے ہو گیا ہوں کہ ہم سوچتے تھے کہ وہ بنی اسرائیل سے آئیں گے، یہ تو بنو اسماعیل سے آ گئے ہیں۔ اور قریش کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ یہ وہ شہزادہ ہے
جب یہ بڑا ہوگا تو پورے عرب پر چھا جائے گا اور تمہارے ساتھ اس کی جنگ ہوگی، اس جنگ میں یہ فتح یاب ہوگا اور اس فتح یابی کا تذکرہ مشرق سے مغرب پر چھاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، ذکر میلاد مصطفیٰ۔ یہ فتح مکہ کی طرف اشارہ تھا۔ آج بھی یورپ کیا، ایشیا کیا، دنیا بھر کے اندر میرے کریم آقا علیہ السلام نے جب مکہ کو فتح کیا تھا اور فاتحانہ شان سے جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے اور میرے آقا سواری پر سوار تھے، سر پر سیاہ امامہ تھا، مگر میرے آقا کا سر جھکا ہوا تھا۔ عاجزی سے، انکساری سے، جس شان سے مصطفیٰ داخل ہوئے تھے مکہ میں، اس شان کو غیر مسلم بھی بیان کر رہے تھے۔ گفتگو ختم ہوئی، پیغام میلاد یہ دینا چاہتا ہوں کہ میلاد کو سیلیبریٹ کرتے ہی ہیں اور انتہائی خوبصورتی کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس سال کے میلاد کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے تھوڑی سی انفرادیت قائم کیجیے۔ جس دور ظلمت سے ہم گزر رہے ہیں اور جس دور زوال سے ہم گزر رہے ہیں، جو غربت کو جنم دے رہا ہے، جو مہنگائی کو جنم دے رہا ہے، جو انسانیت سے انسانیت کا تعارف چھین رہا ہے، اس زمانے میں آج ہم تو اس دور میں آقا علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں کہ آقا تشریف اس لیے لائے تھے کہ انسان کو ریلیف فراہم کریں، تو آقا علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں ہم میں سے ہر ایک شخص آج یہ وعدہ کر کے یہاں سے اٹھے کہ اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائیں گے اور ان لوگوں کو ڈھونڈیں گے جنہیں 2 وقت کا کھانا میسر نہیں، جو غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، جو مفلسی کی چکی میں پس رہے ہیں، ہم ان کی مدد کریں گے، مدد کریں گے، مدد کریں گے۔ اور اللہ نے جنہیں رزق حلال عطا کیا ہے، اللہ انہیں اور زیادہ رزق حلال دے۔ کم از کم کسی ایک شخص، ایسے شخص جس کے ہاں 2 وقت کے کھانا میسر نہ ہو، اس کی کفالت کی کوئی ذمہ داری لے، ہر ایک شخص ذمہ داری لے اور اسے با وقار اور باعزت روزگار کر کے، تاکہ جب گنبد خضرا میں آج کی اس نشست کے حوالے سے ہمارا ذکر ہو اور پھر کسی اس صاحب کا ذکر ہو کہ یہ مصطفیٰ کا غلام تھا، اللہ نے اسے بہت کچھ عطا کیا تھا، اس نے اپنی مٹھیوں کو بند نہیں کیا تھا، بلکہ اس مصطفیٰ کے غلام نے اس مصطفیٰ کے غریب غلام کو عطا کیا ہے۔ یہ عمل دیکھ کر گنبد خضرا میں میرے مصطفیٰ مسکرا پڑے اور ہماری نجات کا سبب بن جائے۔